معزز سامعین، حضور علیہ السلام کی آمد سے قبل دنیا میں جو دورہ تھا وہ جہالت کا دورہ تھا، اور رسوم و رواج بےہودہ تھی، لوگوں کے اعمال بےہودہ تھے، لوگوں کا کردار بےہودہ تھا۔ لیکن پیارے آقا نامدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد جو اسلام کا نور جب مکہ کی سرزمین پر پھیلنے کا آغاز ہوا اور پھر مدینہ المنورہ میں اس نور کا ایک عروج ہوا، تو صحابہ کرام جو کہ پہلے وہ جاہلانہ رسومات ادا کرتے تھے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے اندر ساری رسم و رواج کی نفی ہو گئی، اور قرآن عظیم الشان نے پھر انہی صحابہ کرام کے لیے میرے رب نے قرآن میں حکم بیان کیا۔ میرا رب قرآن مجید فرقان حمید میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ جنہوں نے دل سے ایمان لائے اور اسلام قبول کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے بعد ان کو کیسا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میرا رب فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا۔ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں، تمہیں کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کی مخالفت، کسی قوم سے عداوت اس چیز پر نہ ہوا رہے کہ تم ان کے ساتھ ناانصافی کرو۔ اگر تمہارا دشمن حق پر ہو تو اس کو بھی حق پر جانو، اور اگر تمہارا اپنا غلطی پر ہو تو اس کو بھی غلطی پر جانو۔ یہ ہے اسلام کی خوبصورتی، یہ ہے اسلام کا حسن، یہ ہے اسلام کی وہ رنگینی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ مسلمان ہوگا وہی کہ اپنے ہوں یا بیگانے ہوں، جس کو اقبال نے کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، کہ میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کن۔ اقبال کہتے ہیں ہر بات کہنے کی وجہ سے اپنے بھی مجھ سے خفا ہیں، بیگانے تو ہیں ہی ناخوش۔ تو ہمیشہ اپنا بھی کوئی غلطی کرے، چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، برادری کی بیس پر ہو، خاندان کے لحاظ سے ہو، محلے کے لحاظ سے ہو، علاقے کے لحاظ سے ہو، پارٹی اور سیاست کے لحاظ سے ہو، اور آپ کے ہم مسلک ہونے کے لحاظ سے ہو، مذہب کے لحاظ سے ہو، چاہے آپ کی جناب قوم کے لحاظ سے ہو، کسی بھی لحاظ سے ہو، اگر آپ کا اپنا ہو اور غلطی پر ہو اس کو ٹوکو، اور اگر بیگانہ ہو اور حق پر ہو تو اس کو حق جانو۔ تو اللہ نے فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اللہ نے فرمایا انصاف کے ساتھ کام لینا مسلمانوں، هو اقرب للتقوی، انصاف بندے کو تقوی اور پرہیزگاری کے قریب لے جاتا ہے، اپنا ہو یا بیگانہ ہو، غلطی پر ہو ٹوکو۔ کبھی بھی کسی کے اپنے کے جناب ہے ساڈے مدرسے پڑھے ہے نہ، اے ساڈا مولوی نہ، یہ ہماری برادری کا بندہ ہے نہ، یہ ہماری پارٹی کا بندہ ہے نہ، جب وہ غلطی پر ہے اس کو ٹوکا جائے، اس کی غلطی کو مانا جائے۔ یہ کس چیز کی؟ اسی کا نام تو جناب شرک ہے۔ جو مکہ والے بتوں کی پوجا کرتے تھے، کیوں؟ انہوں نے خدا کا انکار تو نہیں کیا تھا، کہا تھا ہاں اللہ ہے لیکن یہ بھی ہیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، جب تک صحیح معنوں میں رب کو نہیں مانو گے تو ان کا انکار کرنا پڑے گا اگر رب کو ماننا تو۔ اگر اللہ کی بات مانے اور تم مسلمان ہو تو غلطی کو غلط کہنا پڑے گا، یہ ہے مسلمان کا کردار۔ یہ کیا بات ہے بھائی، مولوی اگر غلطی کریں تو وہ غلطی ہے، اور ہم اگر کریں ہیں جی ہم بھی بریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، ہم بھی بریں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کریں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہے بھائی، پوری ملک میں آگ لگا دو جناب، پورے ملک کو جلا دو، پورے ملک میں مسلمانوں کے مال و جان کو غصب کر لو، اس کو جناب نقصان پہنچاؤ، اور اس کو نام کس کی دے جی؟ آزادی کا۔ یہ آزادی حاصل کر رہے ہیں جی۔ سنیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایسے مسلمان کے بارے میں کہ جو کسی مسلمان کو کسی بھی طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں نا، آپس میں لڑائی کرتے ہیں، جب دو مسلمان آپس میں کیا کرتے ہیں بھائی؟
لڑائی کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. دونوں کہاں جائیں گے بھائی؟ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس تاجدار مدینہ کی بات ہے جن کے نام پر یہ ریاست مدینہ بنانے چلے ہیں خون خرابہ کر کے. اس نبی سرکار مدینہ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں، قتل و غارت کرتے ہیں، تو قاتل اور مقتول کہاں جائیں گے بھائی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح حدیث، ضعیف بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے چلو ضعیف ہے تو ٹھیک ہے بھائی، مولوی اینجی لگے ہیں. صحیح حدیث، قاتل اور مقتول جہنم میں جائیں گے حضور نے فرمایا. تو فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے مسلمان کو نقصان پہنچایا، مقتول جہنم میں کیوں جائے گا، کس چکر میں؟ تو سنیے حضور کی بات، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر. تو حضور نے فرمایا قاتل تو اس لیے جہنم جائے گا کہ اس نے قتل کیا، مقتول اس لیے جائے گا کہ وہ بھی مارنے کے لیے آیا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متفقہ قانون بتا دیا، متفقہ اصول بتا دیا کہ وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کون ہوتا ہے؟ فرمایا جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے، وہ مسلمان ہے. یہ کس کا اسلام ہے بھائی؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ پورے ملک میں آگ لگا دو 82 ارب روپے کا، یہ کس کا نقصان ہے؟ عوام کا. نکلنا باہر تو تھوڑے جیب ہوئی ہے، بعد میں آپ ہی کی جیب سے نکلے گا. تو یہ یاد رکھیے، اس طرح کے کسی بھی جلاؤ گے. ہم تو اسلام کے نام پر جو نکل رہے مولوی حضرات ہیں، اگر ان میں کوئی غلطی کرتے تو ہم پھر بھی ٹوکتے تھے بھائی نہیں ہے، کام نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی اسلام کے نام پر بھی کرتا ہے تو بھی غلط ہے، اور اگر کوئی اپنی سیاست کے نام پر کرتا ہے تو بھی غلط ہے. غلط ہے، یہ بات غلط ہے، کیونکہ قرآن نے متفقہ اصول بتا دیا. اپنا غلطی کرے تو بھی ٹوکو، پرایا کرے تو بھی ٹوکو، اور پرائے میں اچھائی ہے تو بیان کرو. اتنی وسعت ہونی چاہیے مسلمان میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حدیث میں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات. حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 خوبیاں ایسی ہیں جب مسلمان میں آ جائیں تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، نجات پا جاتا ہے. اور فرمایا وثلاث مہلکات، 3 باتیں جب بندے میں آ جائے تو بندہ انسان مسلمان برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. نمبر 1 فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِيَةِ، جیسا لوگوں کے سامنے اللہ کا ڈر رکھتا ہے تنہائی میں بھی رکھے گا تو ایسا بندہ کامیاب ہو گیا. نمبر 2 وَالْقَوْلُ بِالْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالسُّخْطِ، فرمایا چاہے خوشی میں ہو یا ناراضگی میں ہو، حق بات بیان کرنا اور حق کی تائید کرنا نہ چھوڑے، چاہے غصے میں ہو چاہے خوشی میں ہو، ہر حالت میں حق کا ساتھ دے. یہ چیز بندے کو کامیاب کر دیتی ہے. نمبر 3 پر وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ وَالْفَقْرِ، فرمایا چاہے پیسہ زیادہ ہو چاہے تنگ دستی ہو، ہر حالت میں میانہ روی کی اختیار کرنے والا بندہ کامیاب ہو جاتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا. نمبر 2 پر ہر حال میں حق بات بیان کرنے والا. نمبر 3 پر وَالْقَصْدُ فِي الْغِنَاءِ، ہر حالت میں میانہ روی اختیار کرنے والا. 3 خوبیوں والا بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ کامیاب. اور حضور نے ارشاد فرمایا 3 باتیں جس میں ہو وہ بندہ برباد ہو جاتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو جاتا ہے. نمبر 1 فَهَوًا مُتَّبَعًا، حضور نے فرمایا جو اپنی خواہشات کی پیروی پر چلے، میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، جو میں آیا وہ مارا جاتا ہے. جس نے کہا بس تو ہی تو ہے وہ کامیاب ہو گیا. جس نے کہا میں یہ کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، اپنی انا اور اپنی باتیں جس نے کی، حضور نے فرمایا ایسا شخص برباد ہو جاتا ہے. نمبر 2 وَالشُّحُ مُطَاعٌ، ایسا شخص کہ جو
حقوق اس پہ لازم تھے، اس نے اس میں کنجوسی اختیار کی، اولاد کی تربیت کرنے میں، حق بات بیان کرنے میں، ہر لحاظ سے کنجوسی، مال خرچ کرنے میں اس نے جس نے کنجوسی اختیار کی، حضور نے فرمایا ایسا بندہ برباد ہو گیا۔ نمبر 3 وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ، اور خود پسندی کہ میں جو سمجھتا ہوں، میں جو کہتا ہوں، بس جو میں مان رہا ہوں سب کو وہی ماننا چاہیے، اکڑ والا بندہ، ضدی، انا پسند، تکبر والا۔ حضور نے فرمایا جس میں یہ 3 عادتیں، خواہشات کا پیروکار اور کنجوسی کرنے والا ہر حوالے سے، اور نمبر 3 پر اپنے خود پسندی کرنے والا کہ میں بس ٹھیک ہوں، ساری دنیا غلط ہے۔ فرمایا جس میں یہ 3 عادتیں پائی جائیں گی، میرے حضور نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 عادتوں والا بندہ برباد ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے بھائی؟ یہ سرکار کا فرمان۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت، حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک دعا بڑی کثرت سے سنی ہے، ایک دعا بڑی کثرت سے سنی ہے۔ حضور ایک دعا بڑی ہر وقت پڑھا کرتے تھے۔ دعا مقصد یہ نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے کی جائے، زبان سے کہنا یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ مہربانی کر دے، یا اللہ اس طرح ہو جائے، یہ بھی دعا ہے۔ ہاں ہاتھ اٹھا کے تو یہ ایک ادب کا مقام ہے، لیکن چلتے پھرتے اپنے رب سے بات کرنا یہ دعا ہی کہلاتی ہے۔ نبی علیہ السلام بعض دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، بعض دفعہ نبی علیہ السلام زبان ہی کہتے تھے یا اللہ اگر ایسا ہو جائے، کاش کہ اے میرے مولا ایسا ہو جائے۔ تو ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے ضروری نہیں ہے، سنت ہے، پسندیدہ عمل ہے، لیکن بعض دفعہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ آپ کوئی کام کر رہے، کام کرتے کرتے دعا مانگے، تو حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بڑی دعائیں سنی، لیکن کچھ دعائیں نبی پاک علیہ السلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک وہ دعا ہے جو نبی علیہ السلام فرمایا وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةُ الْحَقِّ فِي الرِّضَاءِ وَالْغَضَبِ، یا اللہ میں ہر حالت میں، سنن کبریٰ کی حدیث ہے، سنن نسائی کی حدیث، نبی علیہ السلام فرمایا یا اللہ اسألک کلمۃ الحق فی الرضاء والغضب، یا اللہ چاہے میں خوشی کی حالت میں ہوں، چاہے میں غم کی حالت میں ہوں، ہر حالت میں میں اپنی زبان سے کلمہ حق تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ میری زبان سے کلمہ حق جاری ہو۔ معلوم مطلب اسی میں ہوتا ہے نا، اس کے خلاف یا اس کے پسندیدہ لوگوں کے خلاف بات ہو جائے برداشت نہیں کرتا ہو۔ ہم میں بھی عادت ہے، ہم کہہ دیتے نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ لا یجرمنکم قوم شنآن علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، اگر تمہارے دشمن میں بھی کسی چیز کی خوبی ہے نا تو میرا رب فرماتا ہے اس خوبی کو مانو، اس خوبی کو مانو، اس خوبی کا انکار مت کرو، اس خوبی پر یہ اعتراض نہ کرو، کسی میں خوبی ہے اس کو قبول کرو، اور کسی میں غلطی ہے چاہے اپنا ہے تو اس غلطی کو نکالو۔ تو یہ ہمارا دین کہتا ہے۔ تو جب دین یہاں تک بات کہتا ہے تو بھائی ہمیں چاہیے ہم ہر حالت میں حق، کلمہ حق کہیں، کلمہ حق کہنے کی عادی بنائیں۔ بہت سارے لوگ یہ پچھلے 2-3 دنوں میں جو کچھ ہوا پاکستان کے طول و عرض میں، کسی سے بات کرو نہیں ٹھیک کیتا ہے، اسی تے آزادی حاصل کرنی ہے، ہم نے آزادی حاصل کرنی ہے، یعنی ان کو سمجھائے۔ اچھا پھر جو دوسرے ان لوگوں کے مخالف ہے نا وہ بڑے خوش ہوتے ہیں مولوی گل ٹھیک ہے۔ اچھا بھائی ہمیشہ اعتدال اور میزان جو ہے نا ترازو پلڑا برابر رکھے، ہر ایک کے لیے پاکستان میں ایک ہی قانون ہونا چاہیے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کیا قصور تھا؟ ناموس رسالت کے لیے، حضور کے دین کے لیے نکلے، ان کو 6 مہینے میں ڈال دیا جیل میں، اور جناب ایسی سی تنگ کوٹریوں میں ڈالا جہاں پر واش روم بھی ٹھیک نہیں۔ حافظ قرآن، حافظ الحدیث اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق، جس کے چہرے کو دیکھ کر رب یاد آتا تھا، ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ظلم کیا، اور جو ان کے گھر میں گھس کر ان کو مارے، ان کا مالی جانی نقصان کرے، ان کے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں اگلے دن چھٹی، جاؤ بھائی ایسی مارو،
تسی بڑا چنگا کام کیتا پاکستان سے، اور اس کو بھی اپنے ماتھے پر ذرا برابر بھی شرم نہیں ہے کہ میرے ماننے والوں نے یہ کام کیا، کم از کم میں ان کو سمجھا ہی دوں کہ تسی یہ کی کیتا بھائی. ایک پتہ نہیں ہلتا تھا تو یہ کہتے ہو مولویوں نے جناب ناموس رسالت کے لیے پاکستان سے لاہور سے اسلام آباد بند کر دیا ہے. اے مولویوں نے کی ہے بھائی، اے مولویوں نے پیسہ ملتا ہے، مولویوں نے انج. اب بتائیں بھائی ان کو کیا ملتا ہے؟ اب یہاں بھی ذرا زبانیں کھولیں نا. نہیں، ادھر اپنا پسندیدہ لیڈر ہے. اس کا مطلب تم اللہ پرست نہیں ہو، تم لیڈر پرست ہو. اللہ پرست جو ہوتا ہے وہ رب کی مانتا ہے، اس کے رسول کی مانتا ہے، چاہے وہ اس کا اپنا مولوی ہو وہ اس کے خلاف زبان کھولے گا، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی جناب اپنا من پسندیدہ دل دادا کو لاڈلا ہو تو کہیں گے نہ ہو تو سانو آزادی دعا ہے. تو حضور نے کیا فرمایا سنیے، میرے آقا نے فرمایا کہ جب تمہارا مقابلہ، حضور نے یہ سارے معاملات اللہ نے پہلے دکھا دیے تھے سرکار کو. پہلے حضور نے فرمایا جب کوئی مسلمان کو اپنے مسلمان سے لڑنا پڑے، چاہے حق کے لیے ہو، اپنے مسلمان سے لڑنا پڑے، فرمایا اس کو چاہیے اپنی تلوار کو توڑ دے، اپنی تلوار کو. اور اگر اس کی گردن پر تلوار ہے تو فرمایا اپنے گردن کو جھکا دے، اللہ اس کو شہید کا ثواب دے. کہ لوگ کہتے ہیں اے جی آرمی ڈر گئی. میں کہا آرمی ڈری نہیں، انہوں نے بڑی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کیا. اپنے لوگوں پر انہوں نے ڈنڈے نہیں برسائے، گولیاں نہیں برسائی. اس ویلے مولویاں تھے تو تسی برسواتی ہیں جو ناموس رسالت کے لیے یتیم خانہ چوک میں تھے. لیکن آج انہوں نے اچھی بہت سمجھداری کا فیصلہ کیا، کیونکہ قرآن اور حدیث ہمیں اس چیز کی حکم دیتا ہے کہ جب مسلمان کا مسلمان کے ساتھ ٹکراؤ آ جائے نا تو ایک گروہ کو چاہیے وہ اپنی تلواروں کو توڑ دے، پھینک دے. دیکھیں نا جنگ جمل اور صفین ہوئی تو ایک صحابہ کرام کا ایک ٹولہ کیا کیا انہوں نے، حضرت ابو ذر غفاری. جنگ جمل اور صفین میں دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے گروہ سے، لیکن تیسری طرف ابو ذر غفاری بھی دور سے دیکھ رہے. تو کسی نے کہا کہ تم کس کے ساتھ ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور کی حدیث سنی ہے جب مسلمان کا مسلمان سے مقابلہ ہو تو تلواریں توڑ دینی چاہیے. پھر تلوار مسلمان پہ نہیں چلتی، نہ اللہ رسول اجازت دیتا ہے. یہ حضرت ابو ذر غفاری کا اجتہاد تھا، انہوں نے کیا. انہوں نے حضرت علی کے لشکر میں شرکت کی، نہ حضرت معاویہ کے، پیچھے ہٹ گئے. انہوں نے کہا میں بہترین فیصلہ وہی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں لڑوں گا. نہیں لڑے، دونوں میں سے کسی گروہ کے ساتھ نہیں گئے. حالانکہ حضرت علی کا اپنا اجتہاد تھا، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حق بیانی سمجھتے اس معاملے میں، ان کا اجتہاد درست تھا. لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے بہترین فیصلہ جو حضور نے فرمایا تھا کہ مسلمان مسلمان سے نہ لڑے. کسی مسلمان کو کسی مسلمان کے مال جان عزت آبرو، اللہ تعالیٰ نے خطبہ حجت الوداع میں حضور نے کیا فرمایا تھا، آج کے دن اللہ نے تمہاری جان دوسرے مسلمان پر، تمہارا خون دوسرے مسلمان پر، تمہاری عزت دوسرے مسلمان پر ایسے حرام کر دی ہے جیسے آج کا دن عزت والا اور حرمت والا ہے. یعنی میدان عرفات والا جب حج والا دن تھا، حضور نے کہا نا جیسے حج کا دن اللہ کی نظر برگزیدہ اور چنیدہ ہے اور پسندیدہ ہے، اس طرح آج مسلمان کی جان عزت آبرو اللہ نے دوسرے مسلمان پہ حرام کر دی. تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا، خدا را اس طرح کے کسی خون خرابے، شور شرابے، اور یہ آخر وہ کس کے لیے رہا؟ صرف سیٹ کے لیے. بتائیں ان میں سے کوئی بندہ کہ کون اسلام کے لیے کر رہا ہے، دین کے لیے کون کر رہا ہے؟ اگر یہ اتنے ہی دین کے پیارے ہوتے نا، یہ پچھلے مہینے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کتنی باری ہو چکی ہے، کتنے جھوٹے نبیوں نے دعویٰ کر دیے یورپ میں. بتائیں ان میں سے کوئی بندہ اٹھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ہم حضور کے اس گستاخ کا سر قلم کریں گے. حالانکہ ان کو اپنی زبان سے یہ لفظ ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن ان کو نبی کی عزت پیاری نہیں ہے، ان کو اپنی سیٹ کی عزت پیاری ہے. اور جو نوجوان ان کے لیے لڑنے جا رہے ہیں، خدا را اپنی جانوں کو ان کی جانوں پر قربان نچھاور نہ کریں. یقین مانو مارے جاؤ گے، ایمان بھی جائے گا، جان بھی جائے گی، فائدہ کوئی نہیں. زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی ہے، اور اگر زندگی قربان کرنی ہے رب رسول کے نام پر کرو.
اور کسی کھاتے میں تو جاؤ گے نا، کسی کھاتے میں تو پڑ جاؤ گے نا. لیکن اگر ان کے نام پر مرے، یہ تو اتنے بے وفا ہیں یہ لوگ، یہ تو اپنے وفاداروں کے جنازوں پر نہیں جاتے بھائی. محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ کیوں کہہ رہا ہوں بھائی، آج تمہارے جو ایٹمی دانت تمہیں نظر آ رہے ہیں نا، جو تم انڈیا کو دکھاتے ہو، یہ عبدالقدیر خان نہ ہوتا تو تم مقابلہ کر کے دکھاتے انڈیا سے. یہ محسن پاکستان ہے، اسلام کا محسن ہے. اب اس کا جنازہ تھا، انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کون بنا گیا ان میں سے؟ مجھے بتائیں. کوئی بھی نہیں. چلے وہ تو چھوڑو بھائی، ان کی اپنے پارٹیوں کے لوگ کتنے مر گئے، ان کی دور حکومت میں مرے، کس کے جنازے پر یہ گئے؟ یہ تو جنازے تک ساتھ نہیں دیتے، انہوں نے قبر میں تمہیں کیا کام آنا ہے. لیکن ہم اس نبی کی بات کرتے ہیں الحمدللہ کہ جو تمہیں خالی دنیا میں نہیں قبر میں بھی کام دے گے اور حشر میں بھی کام دیں گے. تو بھائی جان دینی تو جانے اپنے نبی اور اپنے رسول کے نام پر دیں. ان لوگوں نے کیا دینا؟ تو اس لیے خدا را ایسے کسی احتجاج میں شامل مت ہوں، ایسے کسی خون خرابے میں، ایسی کسی نقصان میں شامل مت ہوں. اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، لڑے نہ اس کے ساتھ، کیونکہ بے وقوفی قرار دیا گیا اس کو. حضور نے بولا 3 چیزیں جو بندے کو تباہ کر دیتی ہیں، ان میں یہ خود پسندی ہے، ان میں انا ہے، خواہشات کی پیروکاری ہے. تو یہ سارے خواہشات کے نفسانی کے پیروکار ہیں. خواہشات اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہر چیز حرام کر دی، ہر چیز حرام کر دی، ہر چیز حرام کر دی. تو بتائیں جب قیامت والے نے ان سے پوچھا جائے گا بھائی آپ کینٹ کے اندر گھس گئے، کور کمانڈر ہاؤس ایک قومی ذمہ داری ہے، ان کے جناب وہاں سے مول اٹھا لیے، اے جی ساڑھے پہ ٹیکس دے پیسے. اچھا بھائی تو ٹیکس تو اپنی جیبوں دیتے ہیں، ٹیکس کے پیسے ہیں. کوئی کسی کو فائل مل رہی وہ اٹھا کے لے، کوئی ڈائری مل رہی وہ اٹھا کے لے کے جا رہے. حضور نے تو فرمایا اللہ نے ایک مسلمان کا مال دوسرے پر حرام کیا ہے، بالکل حرام ہے. دیکھیں نا اب وہ وہاں پر جو ہوا اور یہاں دیکھیے حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت عمر کا ذاتی آپ کا مہمان آ گیا جو ریاست کی طرف سے نہیں تھا. یعنی ایک تو ریاستی مہمان ہوتے ہیں نا، جو سفیر وغیرہ ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، تو ہر ملک ان کی مہمان نوازی کرتا ہے، اس ملک کے ٹیکسوں کے پیسوں سے ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے. اور یہ شروع سے قانون چلا ہے کیونکہ وہ ریاست کے مہمان ہوتے ہیں. لیکن جو مہمان ہوں ذاتی، ان کے بارے میں حضرت عمر کا کیا عمل تھا؟ سیدنا عمر ابن خطاب جب وہ آئے مہمان، حضرت عمر نے چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں بیٹھ گئے. تو اس مہمان نے آ کر کہا حضور یہ چراغ میں کیا تیل ختم ہو چکے ہیں؟ اور میں تیل ختم نہیں ہوا، تو میرا مہمان ہے ذاتی، اور یہ اس میں جو تیل جل رہا ہے یہ مسلمانوں کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، یہ تیرے میرے ذات کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کے لیے ہے. ایتھے کی ہو رہا ہے بھائی کور کمانڈر ہاؤس جی آپ فتح کر لیں جی، جیسے کشمیر فتح کی ہے. یہاں پر کور کمانڈر ہاؤس فتح کرنا جائز ہوا اور کشمیر پہ جاؤ تو پاکستان سے غداری ہے. یہ کون سی دوگلی پالیسی ہے بھائی کہ جی جو کشمیر میں لڑنے جائے گا تو وہ پاکستان سے غداری کر رہا ہے؟ سنا تھا نا ہم نے اسٹیٹمنٹ 2019 میں کہ جو کشمیر میں لڑنے جائے گا مسلمان کی مدد کرنے وہ پاکستان سے غداری کرے گا، اور جو کور کمانڈر ہاؤس جائے گا وہ ریاست مدینہ کا وفادار ہے. تو یہ دوگلی پالیسی نہیں، اور مسلمان دوگلا نہیں ہوتا. مسلمان میں اپنے میں غلطی ہو گئی اپنے آپ کو پیش کرے گا، اور ہر مسلمان کو چاہیے اپنے اندر اتنی وسعت رکھے، اتنی اپنے آپ کو کھلا رکھے، اتنا نرم رکھے کہ کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتائے نا پیش ہو جائے. ہاں ٹھیک ہے جناب میں فیس کرتا ہوں، میری میں غلطی ہے، مجھے چاہیے کہ میں اپنی غلطی درست کروں. میری غلطی کوئی پڑھنا محلے والا ٹھیک نہیں کرے گا، مجھے ٹھیک کرنی ہے. لیکن اتنی وسعت بھی ہونی چاہیے کہ غلطی کو برداشت بھی کریں، چاہے وہ غلطی باپ کی ہو، چاہے آپ کی ہو، چاہے آپ کی برادری کی ہو، چاہے آپ کی قوم کی ہو، چاہے آپ کی پارٹی کی ہو، چاہے آپ کے لیڈر کی ہو. اتنی وسعت ہے. جتنا آج لوگ اپنے لیڈروں کو پوچھ لیں نا، خدا کی قسم کبھی اپنے نبی کو ایسا مان لیا ہوتا نا تو یہ نبی کے سچے عاشق ہو جاتے. آج جتنا یہ اپنے لیڈروں کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہیں، کبھی رب رسول کے نام پر اتنا مر مٹنے کا جذبہ ہوا ان کے اندر؟ نہیں ہوا.
اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور نوجوانوں سے پھر میں اپیل کروں گا کہ برائے